باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یضروکم الا اذی۔ اس سے پہلی آیات کے پس منظر کو تھوڑا سا سامنے رکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی صفات کو ذکر کیا ہے اور ان صفات کی وجہ سے اس کو بہترین امت قرار دیا ہے، اور وہ صفات یہ ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور فائدوں میں سے بڑے فائدے کہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان میں کمال ان کو حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کے حالات کو ذکر کیا ہے جو امت مسلمہ کے بالکل برعکس ہے۔ نہ تو وہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہ ہی نہی عن المنکر کرتے ہیں اور نہ ہی وہ ایمان لاتے ہیں، تو ان کی صفات مسلمانوں کی صفات سے بالکل برعکس ہیں، الٹ ہیں۔ اور پھر لن یضروکم الا اذی جو آج آیت شروع کی ہے، اس میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہرگز یہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، البتہ تھوڑی بہت چھیڑ چھاڑ اپنی باتوں کے ذریعے سے تھوڑا بہت دکھ تمہیں پہنچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کوئی بڑا نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کرنے لگیں تو تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں، تمہارا سامنا کبھی بھی نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ غیر مسلم مسلمانوں کا سامنا کر سکیں۔ ثم لا ينصرون، پھر ان دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے کافروں کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ مسلمانوں کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے، اس بات پر شاہد ہے کہ مسلمانوں کا سامنا کفار کبھی بھی نہیں کر سکے، نہ تعداد کے زور پر، نہ اسلحے کے زور پر، کسی بھی طاقت کے مان میں وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو، تمہارا ایمان اللہ پر کامل رہے اور تمہارے اندر بدعمالیوں کی کمزوری پیدا نہ ہو، تو پھر تم ہی غالب رہو گے۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے، یہ کوئی کمزور بات نہیں ہے۔ تو جب تک اس مرتبے پر، اس مقام پر امت مسلمہ قائم رہی تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو غلبہ اور شان و شوکت حاصل رہی۔ اور اگر خدا نخواستہ ایمان کے اندر کمزوری آ گئی تو پھر وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، بدعمالیوں کے نتیجے میں جب کمزوری آئے گی، پھر تمہارے اندر رسوائی آئے گی، اور جب رسوائی آئے گی تو پھر اللہ کی طرف سے تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی، تمہارا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ اس وقت کی صورتحال یا اس سے پہلے کبھی بھی ہمیں مشکل حالات سے پالا پڑا ہے تو اپنی اندر کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ آج کل خاص طور پر فلسطین اور غزہ کا جو معاملہ چل رہا ہے، یہ بھی اور اس سے ملتے جلتے حالات پہلے بھی جب کبھی پیش آئے ہیں۔ 1967 میں یہود نے مصر سے، اردن سے، شام سے، تینوں ملکوں سے کچھ علاقے لیے تھے، اور آج تک ان علاقوں پر قابض ہیں اور وہاں پر انہوں نے اپنی بستیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اور یہود کی تعداد لاکھوں میں ہے اس وقت بھی اور اب بھی، جبکہ دوسری طرف وہاں پر جو مسلمان آباد ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔
تو کروڑوں کا لاکھوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہوا کرتا۔ انہی دنوں کا ایک واقعہ شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی عنہ نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہی دنوں میں حج کے سفر پر گیا، واپسی پر اتفاق سے ملک شام جانا پڑ گیا، تو وہاں پر 2-3 دن مجھے قیام کرنا پڑا۔ تو ایک بہت بڑی مسجد تھی، عالی شان شاہی قسم کی مسجد تھی، جسے ترکی حکمران سلیمان خان قانونی نے تعمیر کروایا تھا۔ تو ہم نے وہاں نماز پڑھی، ایک امام صاحب تھے، ہم 2-3 پاکستانی تھے اور اکا دکا علاقے کا نمازی تھا۔ تو ہم نے امام سے پوچھا کہ یہاں لوگ نماز کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اتنی بڑی مسجد ہے، عالی شان مسجد ہے، کمرے بنے ہوئے ہیں، ساری سہولتیں موجود ہیں، تو نمازی کیوں نہیں آئے؟ تو اس پر تو اس نے کہہ دیا کہ یہ آبادی سے تھوڑی ہٹ کر ہے، اس لیے نمازی ذرا کم آتے ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو اتنے سارے کمرے بنے ہوئے ہیں، آبادی کے آثار ہیں، پانی کا مکمل انتظام ہے، تو ان میں کوئی رہتا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کی فوج، ہمارے فوجی اس میں رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان ہیں، اذان بھی سنی ہے، مسلمان بھی ہیں، مسجد کے کمروں میں آباد ہیں، تو پھر وہ نماز کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے ایک بڑی گالی دی اور کہا کہ اگر یہ نمازی ہوتے تو پھر اسی طرح سے امت مسلمہ کو یہود کے سامنے رسوا اور ذلیل کرتے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب بھی ذلت آئی ہے وہ ہمارے اندر سے پھوٹی ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد کا وعدہ ہے اس میں کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ تو اس وقت کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو امت مسلمہ کو اب بھی جس رسوائی کا، جس ذلت کا سامنا ہے، وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو واضح لفظوں میں اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ وہ تم کو تھوڑی بہت باتوں سے جو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ قتال تمہارے ساتھ کریں تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ جیسے کسی چیز کی مہر لگا دی جاتی ہے، ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، تو ان پر بھی ذلت اور رسوائی کا ٹھپا لگا ہوا ہے جو اب اتر نہیں سکتا۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا آج کل تو ڈاک کا نظام کم پڑ گیا ہے، تو جب خط ڈالے جاتے تھے ان پر وہ لگتی تھی، تو اس کے اوپر پھر وہ مہر لگاتے تھے۔ اب جو اس پر ٹکٹ لگے ہوئے ہیں وہ دوبارہ قابل استعمال نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس پر لگی ہوئی مہر کے نشان مٹ نہیں سکتے۔ جب وہ مٹ نہیں سکتے تو دوبارہ وہ استعمال بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ان پر بھی اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی کا ایسا ٹھپا لگا ہوا ہے جو کسی صورت بھی ان سے اتر نہیں سکتا۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ چلے جائیں، جہاں پر بھی چلے جائیں، ترقی کر لیں یا تنزلی کی طرف چلے جائیں، ملک کے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، یہ ذلت ان سے ہٹ نہیں سکتی۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ہاں البتہ 2 راستے ہیں کہ اللہ کی رسی کو تھام لیں۔ اللہ کی رسی کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، اور دوسری یہ ہے کہ لوگوں کی رسی کو تھام لیں کہ اگر مسلمانوں کی رسی کو تھامتے ہیں تو جزیہ دے کر ذمہ بن کر رہیں، تو تب بھی کسی حد تک معاملہ ہو سکتا ہے، گزارا ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی غیر مسلم کی رسی کو تھامتے ہیں، جیسا کہ آج کل اسرائیل، امریکہ اور اقوام متحدہ اور برطانیہ اور اس قسم کے لوگوں کے سائے کے نیچے پل رہا ہے،
تو وہ صورت اس کے کسی حد تک بقا کی ممکن ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، خاص طور پر مسکنت کا یہاں پر ذکر ہے کہ مسکنت کہتے ہیں ایسی ذلت اور رسوائی کو، ایسی غربت کو کہ جس کو انسان خود محسوس کرتا ہے کہ ان کے اندر اس ذلت اور رسوائی کا احساس موجود ہے، تو جو ان سے کسی صورت بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ العزیز اس پر کچھ بات مزید عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا مقام اور مرتبہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔